السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشورہ اعزاز، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا سید ابرار و خیار آقائی نامدار شہنشاہی ذی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین علی سے بے کسا چار ساز درد منزا کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کی گود کے پالے سیدہ آمینہ کے راج گزارے حضرت عبداللہ کے جگر پارے یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. کہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کلام الہی میں شمس و دورا کہ چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم. تیرا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر گیا وہی ہند میں واسط شاعر ہوگا مجھے شوق ہے قبر رضا کی قسم. حضرات محترم، جیسا کہ آج صبح دیکھا گیا جلوس کے موقع میں ماشاءاللہ بہت ہی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ بچے بھی اور بڑے بھی جلوس میں شریک ہوئے. یہ ہوتی ہے محبت. محبت جو ہوتی ہے نہ صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ محبت ثبوت مانگتی ہے. واقعی ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم آقا کے عاشق ہیں. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس کا ترجمہ ہے چاش کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرے پاک مصطفیٰ ہے اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم. میرے دوستوں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روح انور کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ روح پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی شے نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَنِّي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا پے کرے حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تمام عیب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا. اور مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس في قدر وجهه. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے کوئی چیز نہیں دیکھا، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیز رہا ہو. شمائل ترمذی باب ما جاء في خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 17. عن جابر بن سمورة قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
في ليلة أضحياني وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں بھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چاند کی طرف دیکھتا مگر میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ حسین تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی ہوئی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. محترم اسلام بھائی اگرچہ ہم لوگ کم ہے تعداد میں ابھی لیکن ایک دو اگر نعرہ لگا دے تو تھوڑا جوش آ جائے گا، سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ہے سننے والا. ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، آپ لوگ سب لگائیں گے نا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اچھے کی آمد، سچے کی آمد، رسول کی آمد، امیر کی آمد، رحیم کی آمد، رسول کی آمد، خار کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خدا کی قسم یہ لبیک یا رسول اللہ یہ ایسا نعرہ ہے میرے بات پر اللہ رسول رسول اللہ یہ نعرہ جب بھی میں لگاتا ہوں تو مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا چہرہ یاد رہتا ہے. حضرت محمد بیان کر رہا تھا کہ حضرت مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ مصنوی شریف میں فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا تو عرض کیا کہ حسن جمال کے آفتاب تیرا جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. حضرت حسان بن ثابت سے لے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے اور اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے جبکہ ان صحابہ نے تمام عالم کو دیکھا ہی نہیں. ہاں یہ تو ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ میں حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ پورے عرب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں.
وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہوں اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہو وہاں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، مگر جبکہ انہوں نے پوری دنیا کا سیر نہیں کیا، پوری دنیا کا چکر نہیں لگایا، تو پھر یہ بات کیسے کر سکتے ہیں اس دنیا میں، ساری دنیا میں میرے حضور جیسا کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے کو بھی نہیں دیکھا اور حضور کے بعد کے والے کو لوگوں کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے پہلے کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا اور حضور کے بعد کو بھی نہیں دیکھا، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی اولین اور آخرین کو نہیں دیکھا۔ تو پھر حضرت نفوس قدسیہ کا فیصلہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں اور آپ کے اعتراض کو دور کر دوں اور آپ کے ذہن و فکر پر پڑا ہوا درجہ بخار صاف کر دوں۔ میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا، امریکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا، بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی دیکھا، سری لنکا کے لوگوں کو بھی دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا، ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا، انڈونیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا، ملیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں ہم جبرائیل امی کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ حضرت جبرائیل امی کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ خود حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب پر الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، بلکہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یکن ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کوئی نعرہ لگا ہے لگا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مدنی کی آمد، رشی کی آمد، مکی کی آمد، نبی کی آمد، نعرے رسالت۔ حضرات کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت ابو ہریرہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت مالک نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت بلال نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرے ابا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرا لال ساری کائنات سے زیادہ حسین۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور ادب سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک تمام دنیا والوں سے زیادہ حسین ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے صدیق، صدق کا تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، میرے نزدیک تم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا صدق کا، تمہارا کہنا بھی درست ہے۔
صحابہ کرام سن کر حیران ہو گئے اور ادب سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آقا نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ، میں مثل آئینہ ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے مجھے ویسا نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر مجھے بہت خوبصورت ہے اسی لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بہت بدصورت ہے اسی لیے میں اسے بدصورت نظر آیا۔ تو اے رسول کو دیکھنے والے، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو عتبہ و شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو عمر فاروق کی نظر سے دیکھو، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو حضرت علی کی نظر سے دیکھو، تو رسول تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے اور پیغمبر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ حضرات ابو جہل دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، ابو لہب دیکھ تو رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، مگر صدیق اکبر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، حضرت علی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، حضرت عمر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے رسول انہیں اچھے بھی نظر آئے، خوبصورت بھی نظر آئے اور حسین و جمیل بھی نظر آئے۔ ابو جہل نے ان آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ کیونکہ وہ ماحول نہیں بن پا رہا ہے، جو سننے سنانے کے ماحول کبھی تک بنا نہیں ہے، اسی لیے بس ابھی اتنے ٹائم تک میں بھی پہنچ گیا آخر، کیونکہ سنانے کے لیے ماحول ہونا چاہیے ہے نا، ہر ایک کا مزاج اپنا الگ الگ ہوتا ہے۔ تفریق الاذکیاء فی احوال الانبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ تمام عالم کو دیا اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں سے نور چمکتا تھا، جب آپ پھل وغیرہ تناول فرماتے تو وہ شیشے کے مانند حلق سے اترتا نظر آتا، جب آپ کسی گلی کھجے سے گزرتے تو در و دیوار منور ہو جاتے تھے۔ یہ ہے حسن یوسف کا عالم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حسن یوسف کا یہ عالم ہے۔ اسی لیے جب تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 205 پر حسن یوسف کا ذکر ہے، قال رأيت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت ليلة أسرى في السماء يوسف والقمر ليلة البدر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے آسمان میں دیکھا، وہ 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے تھے۔ محترم حضرات، آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جو آپ کو دیکھ لے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، اگر کھو بیٹھے اور آپ کی حسن کی چمک سے تاریخ در و دیوار روشن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھا تھا تو آپ کے عشق میں وہ پاگل ہو گئی تھی، آپ کے عشق میں وہ بے قرار ہو گئی تھی، اسے قرار نہیں مل رہا تھا، اسی لیے مصر کی عورتوں نے عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا۔ اس کی پوری تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے سورہ یوسف میں۔ اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس کو پوری محبت میں گن دیکھ رہے ہیں۔ تو جب حضرت زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا دی اور ان کے لیے مسند تیار کی اور ان کے لیے ایک چھری دے دی اور حضرت یوسف سے کہا کہ آپ ان کے سامنے تشریف لے آئیے۔ تو جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ یہ حسن عالم کا حسن یوسف کا عالم، حسن یوسف کا عالم یہ ہے کہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، اور میرے آقا کے حسن کا عالم تو یہ ہے، حسن تو حسن میرے آقا کے نام پر ہی مردان عرب اپنا سر کٹا دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی پر اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے جان ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔